5 بڑی طاقتوں کا ممکنہ فورم۔ قابل غور بات یہ تھی کہ اس میں یورپ شامل نہیں تھا۔ کور 5 کا خاکہ ایک ایشیا سینٹرک منصوبہ تھا۔ امریکہ کا مقصد یورپی یونین سے علیحدہ ہو کر الگ تعلقات استوار کرنا بھی تھا۔ امریکہ عالمی طاقتوں کے ساتھ اقتصادی تعلقات یعنی اکنامک انٹرڈیپینڈنس اور سرمایہ کاری کے ذریعے بھی تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ ثقلین امام کا سلام قبول کیجیے۔ سفارتکاری کی سطح پر آج میں آپ کے سامنے ایک بڑا دلچسپ اور کہیں کہیں تشویش پیدا کرنے والی ایک بین الاقوامی خبر کا پس منظر رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ کہانی اس وقت شروع ہوتی ہے جب کچھ آپ کہہ لیجیے کہ انٹرنیشنل لیول کے جو جرنلسٹ ہیں، خاص طور پہ سب سے پہلے پولیٹیکو جو امریکی ایک نیوز پیپر ہے آن لائن، اس نے بتایا کہ امریکہ کی نئی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی، امریکی سلامتی کی پالیسی کا مرکزی خاکہ کا ایک غیر شائع شدہ مسودہ ہے، جس کو اس میں شامل نہیں کیا، لیکن اس میں کچھ غیر معمولی قسم کی تجویز موجود تھی۔ اس تجویز کا نام تھا کور 5 یا C5۔ 5 بڑی طاقتوں کا ممکنہ فورم۔ اس گروپ میں امریکہ، چین، روس، انڈیا اور جاپان کو شامل کیا گیا تھا، مگر قابل غور بات یہ تھی کہ اس میں یورپ شامل نہیں تھا۔ اس اطلاع نے دنیا بھر کے تجزیہ کاروں کو چونکا دیا کہ یہ کیا ہوا ہے، کیونکہ یہ تجویز نہ تو حکومت نے باضابطہ اعلان کی تھی اور نہ ہی ان کی جو سرکاری دستاویز ہے یعنی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی اس میں یہ شامل تھی۔ تو صحافیوں کو یہ جو ایک غیر شائع شدہ یا کہہ لیں ان کے بقول کہ یہ اس کا حصہ بننا تھا لیکن شائع نہیں کیا گیا یا اس کو ڈراپ کر دیا گیا، اس مواد کے ایسے مسودے میں ملا جو صرف داخلی استعمال کے لیے تھا، یعنی انٹرنل کنزمپشن کے لیے تھا، پالیسی میکرز والوں کے لیے، جنرل پالیسی لکھی تھی NSS 2025۔ لیکن جیسے یہ بات میڈیا تک پہنچی، دنیا بھر میں سوالات اٹھنے لگے کہ آخر امریکہ ایسی کون سی سوچ رکھتا ہے جس میں یورپ جیسے قریبی اتحادیوں کا کردار کم ہوتا دکھائی دیتا ہے، یعنی ان کو شامل ہی نہیں کرنا انہوں نے C5 یا کور 5 میں۔ تھوڑی دیر بعد وائٹ ہاؤس کے جو حکومتی ترجمان ہیں انہوں نے ایک وضاحت دی۔ انہوں نے کہا کہ کوئی متبادل یا خفیہ سیکیورٹی اسٹریٹجی موجود نہیں، جو اسٹریٹجی سرکاری طور پر شائع ہو چکی ہے بس وہی امریکی پالیسی ہے، یعنی کور 5 کی جو خبر ہے انہوں نے اس کو مکمل اس کی تردید کی۔ تو اصل حکمت عملی یعنی NSS 25 اور کور 5 اس کے مسودے دونوں میں فرق کیا ہے؟ اب اس پوری صورتحال کو بہتر سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ میڈیا میں جو وائرل ہوئی ہے مسودہ، اس کے پیش کردہ خیال کا موازنہ باضابطہ طور پر جاری ہونے والی نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی 2025 سے کیا جائے تو تقابل سے ایک واضح تصاد سامنے آتا ہے۔ کور 5 کا خاکہ ایک ایشیا سینٹرک یعنی منصوبہ تھا، جس میں امریکہ، چین، روس، انڈیا اور جاپان کے ایک نئے عالمی فورم کے قیام کا تصور پیش کیا گیا تھا۔ اس کے برعکس اصل اور سرکاری دستاویز کا جو جیو پولیٹیکل جو سینٹر ہے وہ اکثر مختلف ہے۔ یہ ویسٹرن ہیمسفیئر کہتے ہیں اور جس میں جنوبی امریکہ اور کیریبین سی کے علاقے آتے ہیں، ان کو اپنی پالیسی کا مرکز قرار دیتی ہے جو گورنمنٹ کی باقاعدہ جاری شدہ جو پالیسی ہے NSS 2025 کی۔ تو اصل اسٹریٹجی میں ایک نئی سپلائی چین اسی خطے میں بنانے، لیٹن امریکن کنٹری میں امریکی رسوخ بڑھانے اور وہاں چین کی موجودگی کو محدود کرنے کی بات کی گئی ہے۔ اس خطے سے متعلق ایک نئے ٹرمپ کرولری کے ذکر کے ساتھ دستاویز میں صدیوں پرانے آپ کہہ لیں کہ جو کہ 1830 کی دہائی میں ہوا تھا مونرو ڈاکٹرین کے احیاء کا بھی اشارہ ملتا ہے، جو پورے ویسٹرن ہیمسفیئر کو امریکی اثر کے دائرے میں مانتا ہے کہ یہ سب علاقہ جو یہاں پہ صرف امریکہ کا اثر و رسوخ ہونا چاہیے اور کسی بیرونی طاقت کو یہاں پہ مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ یہ سمجھیے کہ 19ویں صدی کے اوائل میں یہ امریکہ نے ایک پالیسی ڈیفائن کی تھی، اس وقت ان کے صدر تھے مونرو اور ان کے نام سے ہی یہ مونرو ڈاکٹرین مشہور ہے۔ تو بڑی طاقتوں کے ساتھ نمٹنے کے طریقے میں بھی واضح فرق ہے۔ کور 5 میں چین کو ایک بااختیار شراکت دار کے طور پر دیکھے جانے کا اشارہ تھا، جبکہ سرکاری دستاویز میں چین کو بنیادی طور پر ایک معاشی چیلنج سمجھا گیا، یعنی مخالف ایڈورسری سمجھا گیا ہے۔ تو اس میں براہ راست فوجی تصادم سے گریز کرتے ہوئے معاشی تعلقات میں توازن لانے کی بات کی گئی ہے۔
یعنی فوجی تصادم نہیں ہوگا، لیکن جو اکنامک کانفلکٹس جہاں جہاں ان کا تصادم ہے وہاں پہ امریکہ اپنی برتری بحال کرنے کی یا بہتری لانے کی کوشش کرے گا۔ تو روس کے بارے میں اصل دستاویز میں تعلقات معمول پر لانے اور یوکرین تنازع سے متعلق امن کے عمل میں یورپ پر تنقید کی گئی ہے، مگر روس کو کور 5 جیسے نئے عالمی فورم میں ایک بڑی طاقت کے طور پر شامل کرنے کا اصل دستاویز میں کوئی ذکر نہیں ہے۔ تو یورپ کے بارے میں دونوں کے نقطۂ نظر میں ایک بنیادی فرق ہے۔ کور 5 کا جو خاکہ ہے اس میں یورپ کو مکمل طور پر نظر انداز اور خارج کر دیا گیا تھا، جبکہ سرکاری جو اسٹریٹجی کی پالیسی ہے اس میں یورپ کو چھوڑنے کے بجائے اس پر سخت تنقید کی گئی ہے۔ دستاویز میں الزام لگایا گیا کہ یورپی یونین کی پالیسیوں سے اس کی اپنی تہذیبی شناخت مٹ رہی، یعنی دے آر فیسنگ سویلائزیشنل ایروشن۔ یہ امریکہ کی نیشنل سیکیورٹی جو اسٹریٹجی ہے 2025 اس میں اس طرح ذکر کیا گیا یورپ کا۔ ساتھ ہی یورپی اتحادیوں پر زور دیا گیا کہ وہ اپنی دفاعی صلاحیتیں بڑھائیں اور امریکی فوجی امداد پر انحصار کم کریں۔ تو ایک غیر شائع شدہ مسودے کے مطابق، یعنی کور 5 جس کا ذکر ہے، امریکہ کا مقصد یورپی یونین سے علیحدہ ہو کر آسٹریا، ہنگری، اٹلی اور پولینڈ جیسے ملکوں کے ساتھ الگ تعلقات استوار کرنا بھی تھا۔ اب یہ بہت ممکن ہے کہ یہ سارے مسودے آئے ہوں جن کو اس کمیٹی نے جس نے پالیسی فائنل کرنی تھی انہوں نے سب کو پڑھ کر کچھ کو مسترد کیا ہو، کچھ کو رکھا ہو، یہ امکان ہے۔ بہرحال اس وضاحت کے باوجود میڈیا میں زیر بحث مسودہ اس بات کا اشارہ دے رہا ہے کہ امریکی حکومت کے اندر ایسے خیالات زیر غور ضرور رہے ہیں جو مستقبل میں عالمی طاقتوں کے نئے میل جول کا امکان ظاہر کرتے ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ واشنگٹن کے پرانے سفارتی انداز میں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ابتدائی مسودے یا زبان جان بوجھ کر منظر عام پر آنے دی جاتی ہے، یعنی لیک کر دی جاتی ہے تاکہ دنیا کی رائے معلوم ہو سکے، جس کو فیلر چھوڑا جاتا ہے۔ تو بہت سے سابق حکام نے اسی نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے، یعنی جو پرانے لوگ ہیں، جو اینالسٹ ہیں، انہوں نے کہا کہ یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ ابھی فیلر کے طور پہ یہ بات چھوڑی گئی ہے، ہو سکتا ہے آئندہ کبھی یہ حقیقت بھی بن سکتی ہو یا امکانات ہوں، کم از کم یہ بات زیر غور ضرور ہے۔ تو ان کا کہنا تھا کہ چاہے یہ تجویز عملی ہو یا نہ ہو، مگر اس کا میڈیا تک پہنچ جانا بھی ایک پیغام ہو سکتا ہے، ایک اشارہ ہو سکتا ہے۔ یہ پیغام یا اشارہ خاص طور پر یورپ کے لیے معنی رکھتا ہے، جیسے کہ امریکہ یورپی ممالک کو بتا رہا ہو کہ اگر وہ امریکہ کی پالیسیوں، خصوصاً یوکرین اور نیٹو مغربی دفاعی اتحاد سے متعلق جو باتیں ہیں ان پر اختلاف کریں گے امریکہ سے، تو امریکہ کے پاس دنیا میں دوسری بڑی طاقتوں کے ساتھ بھی نئے فورم بنانے کی آپشنز موجود ہیں۔ یہی استدلال اور پیغام وال اسٹریٹ جرنل کی ایک حالیہ خبر میں بھی یہ سامنے آیا ہے۔ انہوں نے خبر میں ایک رپورٹ میں بتایا تھا کہ اس خفیہ مسودے کے تحت امریکہ نے یہ تجویز بھی دی تھی وہ روس کی توانائی کی عالمی فراہمی بحال کریں گے اور روس میں ایک بہت بڑا ڈیٹا سینٹر بنائیں گے جو نیوکلیئر پاور پلانٹ کی بجلی پر کام کرے گا۔ یعنی ابھی اقتدار سے آنے سے پہلے بھی اس قسم کے خیالات زیر غور رہے ہیں۔ یہ وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ میں بات آئی ہے، ابھی یہ پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ تو اس منصوبے کا مقصد روس کی معیشت کو عالمی نظام میں نئے سرے سے جوڑنا اور اسے مضبوط کرنا بتایا گیا تھا۔ یہ مثال کور 5 کے مسودے کے نقطۂ نظر کو واضح کرتی ہے۔ صرف امریکہ کو ایک میز پر لانے کی بات نہیں، بلکہ امریکہ عالمی طاقتوں کے ساتھ اقتصادی تعلقات، یعنی اکنامک انٹرڈیپینڈنس اور سرمایہ کاری کے ذریعے بھی تعلقات استوار کرنا چاہتا ہے۔ اس سے یورپ کے لیے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا امریکہ واقعی متبادل راستوں کی نشاندہی کر رہا ہے تاکہ اگر یورپی اتحادی امریکہ کی ترجیحات کے مطابق نہ چلے تو واشنگٹن کے پاس دوسرے بڑے اختیارات یا آپشنز موجود ہیں۔ اب ذرا دیکھتے ہیں کہ یورپ نے اس خبر اور کور 5 کی تجویز پر، مبینہ تجویز پر کیا رد عمل ظاہر کیا۔ یورپ بھر کے اخبارات، تھنک ٹینکس اور حکومتی اہلکاروں نے اس خیال پر کھلی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ یورپی یونین، یورپی ممالک کے سیاسی و معاشی جو اتحاد اور نیٹو مغربی دفاعی اتحاد جو ہے، اس کے اندر یہ سوال اٹھا کہ اگر امریکہ مستقبل میں عالمی ترجیحات اپنی بدل دیتا ہے تو یورپ کی سلامتی اور دفاع کا کیا بنے گا؟ کئی یورپی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ امریکہ کی اس روش سے یورپ کو اپنی اسٹریٹجک خود مختاری، یعنی اسٹریٹجک اٹانومی، یہ لفظ سے انڈیا کے لوگ کافی استعمال کرتے ہیں اپنے بارے میں، اس کو مطلب کس طرح اپنے فیصلے بنائے کہ اس کی صلاحیت کو بہتر کرنا پڑے، یعنی اب یورپی یونین کو بھی اپنی اسٹریٹجک اٹانومی ایکسرسائز کرنی پڑے گی۔ بعض یورپی لیڈروں نے یہ بھی کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ یورپ امریکہ پر انحصار کم کرے
اور اپنی فوجی اور سفارتی ترجیحات کا اثر نو جائزہ لے۔ لیکن صرف یورپ ہی فکر مند نہیں ہوا ہے، بلکہ عالمی ماہرین نے بھی اس تجویز پر ایک سخت اعتراضات اٹھائے ہیں جو تجزیہ کار ہے آزاد۔ مختلف بین الاقوامی پالیسی اداروں میں شائع ہونے والی آراء میں کہا گیا ہے کہ ایک ایسا فورم جو امریکہ، چین اور روس کو بیک وقت برابر حیثیت پر رکھے، اس سے عالمی اصولوں، پابندیوں، جمہوری اقدار اور اتحادی نظام پر کئی سوالات کھڑے ہو گئے۔ مثال کے طور پر روس اس وقت سخت عالمی پابندیوں کے نیچے ہے، دبا ہوا ہے۔ چین امریکہ کا سب سے بڑا ایک اسٹریٹجک مخالف ہے، ایڈورسریل کنٹری ہے، اور انڈیا اپنی خارجہ پالیسی میں مکمل آزادی، وہی اسٹریٹجک اٹانومی چاہتا ہے۔ تو ایسے میں یہ ممکن ہی نہیں کہ یہ 5 ممالک ایک مستحکم دیرپا فورم بنا سکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کور 5 میں شامل کیے گئے جو ممالک ہیں ان کا اپنا رد عمل کیا ہے۔ کوئی سرکاری رد عمل تو شاید نہیں آیا ہے، لیکن سب سے پہلے روس کی جو حکومت ہے اس نے عام طور پر ایک مثبت اور نرم لہجہ اپنایا ہے۔ روسی بیانات میں اشارہ ملتا ہے کہ اگر امریکہ کبھی اس طرح کی قربت کی طرف آئے تو روس اسے اپنی عالمی تنہائی کم کرنے کے موقع پر دیکھ سکتا ہے۔ یہ سرکاری بیان نہیں ہے، جو وہاں کے اوپینینز جو اخبارات میں یا تھنک ٹینکس میں باتیں ہوتی ہیں۔ تو بیجنگ حکومت کا رد عمل محتاط مگر متوازن۔ چین نے عمومی تعاون کی بات کی، لیکن اپنی معروف وہ جو ہے سرخ خطوط، یہ ریڈ لائن، یعنی قومی مفادات اور علاقائی خود مختاری کو نہ بھولنے کی سختی سے یاد دہانی بھی کرائی ہے۔ یہ بھی اگین چین کا سرکاری بیان نہیں ہے۔ تو اب آتے ہیں انڈیا۔ نئی دہلی کی جو حکومت ہے ان کی جانب سے جو ہمیشہ اپنی اسٹریٹجک خود مختاری، آزاد سفارتکاری پر فخر کرتی ہے، وہاں کے جو رپورٹیں آئی ہیں یا اس قسم کی جو تبصرہ ہے ان سے واضح ہوا ہے کہ وہ نہ تو فوری طور پر اس قسم کے کسی نئے گروپ کا حصہ بننے کے لیے تیار ہے، اور نہ ہی وہ ایسے کسی انتظام کو پسند کریں گے جو اسے امریکہ یا چین یا کسی دوسرے طرف یعنی مستقل طور پر باندھے۔ انڈیا کے لیے اپنی آزادی سب سے اہم ہے، اسٹریٹجک اٹانومی، اس لیے اس تجویز پر اس کا رد عمل محتاط سوچ سمجھ کر دیا گیا ہے اور کہیں سے بھی عجلت نظر نہیں آئی۔ تو تجزیہ کاروں نے اس تجویز کے سامنے بڑی عملی رکاوٹوں کی بھی نشاندہی کی ہے۔ روس پر سخت پابندیاں، چین اور انڈیا کے درمیان سرحدی کشیدگیاں، امریکہ کے اندر روس کے ساتھ کسی بھی برابر کی سطح پر بات چیت کی مخالفت، اور کانگریس کا عمومی ایک جو سخت موقف ہے ان سب ملکوں کے بارے میں، خاص طور پہ چین اور روس کے بارے میں، ان سب عوامل کی وجہ سے اس طرح کا فورم بننا تقریباً ناممکن دکھائی دیتا ہے۔ اور ابھی کیونکہ تجویز ایک خبر کی صورت میں آئی ہے، تجویز ایک باقاعدہ پلان کی صورت میں نہیں آئی ہے، کوئی اسٹریٹجک پیپر کی صورت میں نہیں آئی کور 5 والی، جو کہ پولیٹیکو نے شائع کی سب سے پہلے، بعد میں دوسرے میڈیا نے اٹھائی۔ تو ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ کور 5 کی تجویز اصل میں کس قسم کا فورم، ڈسکشن فورم یا کوئی اسٹریٹجک فورم یا کوآپریٹو فورم کیسا دیکھتی ہے، کس طرح کا تصور کرتی ہے، اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تو اس قسم کے جائزے سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کور 5 کا خاکہ اور جو امریکہ کی سرکاری نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی 2025 ہے، اس کے درمیان بنیادی مقاصد اور جیو پولیٹیکل ریالٹیز اور جو الائز ہیں امریکہ کے، ان کے تعلقات کے حوالے سے کوئی مطابقت نہیں ہے۔ تو سرکاری حکمت عملی نہ صرف کور 5 کے مرکزی خیال کو مسترد کرتی ہے، بلکہ عملی طور پر اس کے برعکس ایک دوسری سمت کی طرف سفر کرتی ہے۔ یہ ایشیا پر مرکوز یا ایشیا اسپیسیفک ایک نیا عالمی انتظام قائم کرنے کے بجائے اپنے قریبی جغرافیائی جو حلقہ اثر میں، یعنی کہ ویسٹرن ہیمسفیئر جو امریکہ کے لیے، اس کو مضبوط بنانے، یورپ کو تنقید اور دباؤ کا نشانہ بنانے اور چین اور روس سے نمٹنے کے لیے مختلف یعنی اسٹریٹجک جو ہے ان رستوں کو اختیار کرنے پر مرکوز ہے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی 2025۔ اگرچہ یہ فورم یعنی کہ کور 5 حقیقت بننے کے امکانات اس میں کم نظر آتے ہیں، مگر اس نے ایک اہم سوال ضرور پیدا کر دیا ہے۔ کیا امریکہ واقعی یورپ کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ اگر وہ امریکہ کی پالیسیوں کے ساتھ نہ چلے تو امریکہ کے پاس دنیا کی دوسری بڑی طاقتوں کے ساتھ بھی نئے راستے موجود ہیں؟ اس سوال کا جواب کور 5 کے خاکے سے زیادہ سرکاری جو اسٹریٹجی ہے یورپ کے بارے میں امریکہ کی، یعنی تنقید اور دباؤ ڈالنے والے لہجے سے، اس سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ یہ سوال آئندہ چند مہینوں میں عالمی سیاست کو متاثر کرتا رہے گا اور اس پر بحث رہے گی، اور دنیا دیکھے گی کہ امریکہ یورپ اور ایشیا میں اس اشارے کو کیسے آگے بڑھاتا ہے، اس پر کس طرح اصرار کرتا ہے۔
شکریہ۔ ثقلین امام کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔